درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 163 سے 167 تک پڑھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر خلق اللہ سے دلیل بیان کیا گیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے آثار کائنات اس سے دلیل لاتا کہ انسان کائناتی آثار کو، کائناتی آیات کو دیکھے اور اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کو سمجھ۔ یہ ہم پڑھ لیں گے، اور اگر ہم ان آیاتوں کو غور سے پڑھیں گے، جس طرح بار بار میں کہتا ہوں، تو ان میں کافی سوالات سامنے آئیں گے، کافی مسائل سامنے آئیں گے۔ اگر غور سے اس کو پڑھیں گے تو پھر وہ سوالات ہم سے جواب پائیں گے، پھر وہ مسائل ہم سے حل مانگیں گے۔ تو اس لیے پھر اس کو غور سے پڑھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ترتیب وار میں آیاتوں کا ترجمہ اور پھر وہ جو سوالات آئیں گے ان کے جوابات اور جو مسائل آئیں گے ان کا ہم حل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ تو سنیے آیات 163۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ اے لوگو، الہ واحد، ایک ہی الہ ہے، لا الہ، نہیں کوئی الہ، الا ہوا، سوائے اس کے، الرحمن، جو رحمان ہے، الرحیم، جو رحیم ہے۔ اب الہ پر تو ہم نے پہلے سے بھی کچھ گفتگو کی تھی۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے خیالات سے، انسان تو اگر آپ ماضی میں جائے کائنات کے بارے میں انسان بہت کم جانتا تھا، وہ اسباب کو نہیں جانتا تھا، وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ بارشیں کس طرح برستی، یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ سورج کیسا طلوع ہوتا ہے، کیوں طلوع ہوتا ہے، یہ بھی نہیں جانتا تھا کیوں غروب ہوتا، یہ بیماریاں کس طرح تھی۔ بہت چیزوں کو آج بھی انسان نہیں جانتا، اس زمانے تو بالکل نہیں جانتا تھا۔ تو وہ ان چیزوں کے بارے میں ایک خیال، ایک فکر بناتا تھا۔ تو ان افکار نے، ان خیالات نے انسانوں کو بڑا ڈسٹرب کیا، بہت پریشانی کی، جس کی وجہ سے وہ حق تک نہیں پہنچ پاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انسانوں کو بتایا کہ جو تمہارے خیال، جو تمہارے تخیلات نے جو بہت سارے الہ، آلہہ قائم کیے، یہ غلط، یہ شرک ہے، یہ آپ کو ہدایت سے دور رکھنے والا عمل، اور انسان میں پھر وحدت، یکسوئی، فطرت سے دوری، یہ سب اسی وجہ سے پیدا ہوتی۔ جب انسان وہ توحید کے راستے سے ہٹ جاتا، شرک کے راستے پر آتا، سب سے پہلے اس میں یکسوئی پیدا نہیں ہوتی، پھر انسانوں کی وحدت، انسانوں کا احترام، انسانوں کی ترقی، فطرت سے قربت، فطرت کو سمجھنا، سب سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے بار بار قرآن مجید انسان کو یہی بتاتا کہ یہ جو تم نے الہ کا، آلہہ کا جو تصور بنایا، اس کو اپنے اس تصور کو بدل دو، یہ جہل پر مبنی ہے، یہ انسانوں کے پرانے خیالات۔ کسی نے سورج کو الہ بنایا ہے، کسی نے چاند کو بنایا، کسی نے ستاروں کو بنایا، کسی نے اپنے جیسے انسانوں کو بنایا، کسی نے اپنے آپ کو بنایا ہے، کسی نے مرے ہوئے انسانوں کو بنایا، کسی نے سانپ کو، کسی نے فلاں کو، کسی نے فلاں کو۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو الہ ہے وہ الہ واحد۔ یہ الہ میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا، سب کے لیے پناہ۔ انسان ہمیشہ جب اسباب کو نہیں جانتا، جب کسی مشکل میں پڑ جاتا تو وہ ایسے سبب کی طرف دوڑتا ہے، ایسی چیز کہ اس کو پناہ ملے نا، اس کو پناہ ملے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پناہ دینے والی ذات میں ہوں، کیونکہ میں ہی خالق ہوں کائنات کا، باقی چیزوں میں پناہ نہیں ہے۔ باقی چیزیں اگر ہے تو اسباب کے حد تک، اور سہارا ہے نا، بہت سارے لوگ آپ دیکھیں سہارے کے پیچھے بھاگتے، جب ان کو مادی سہارے نہیں ملتے، مادی سہارے، تو وہ پھر غیر مادی سہاروں کے پیچھے بھاگتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرے ہوئے انسانوں کے پیچھے بھی وہ بھاگتے، آپ نے دیکھا ہے نا،
ان سے وہ سہارا لیتے. اور بعض لوگوں نے دیکھا ہے نا، وہ جب اسباب ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے تو وہ ہر چیز کو مرجع اپنا بناتے، رجوع کا ذریعہ، ادھر پھر وہ رجوع کرتے. ان کا خیال ہے اگر ان کو مرجع بنائیں گے، ان کی طرف رجوع کریں گے تو ہمارے کافی مسائل حل ہوئیں گے. تو ان سب کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ الہکم الہ واحد. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دلیل میں فرمایا نا، قل هو اللہ احد، اللہ یکتا ہے، اللہ یگانہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ ہر چیز سے بے نیاز. جن کو ہم نے الہ بنایا کیا وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے؟ ہم سے ہر چیز تو بے نیاز نہیں. اگر آپ سورج پر غور کریں تو سورج بھی ایک نظم کا پابند، اس نظم کے بغیر وہ کچھ نہیں ہے. اگر آپ کسی اور چیز کو ہم نے الہ بنایا تو وہ ہر چیز جو ہے نا ایک سہارے پر ہے. گویا کہ پوری کائنات، اگر اس پوری کائنات کو درک کرے تو کہا جاتا ہے کہ چار بنیادی قوتیں، انہی بنیادی قوتوں پر یہ پوری کائنات جو ہے نا وہ سیٹل ہے. آپ ان کو چار بنیادی قوتیں کہیں یا سہارے کے، مطلب کشش ثقل ایک بڑا سہارا ہے کائنات کو متوازن رکھنے کے لیے. اگر یہ سہارا نہیں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرمایا صرف اللہ کی ذات ہے نا جو ہر چیز سے بالاتر ہے، سہاروں سے بالاتر ہے اور سہارا دینے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل بھی فرمایا، اگر کائنات میں بہت سارے الہ ہوتے یا دو الہ ہوتے تو پھر کائنات میں یہ نظم باقی رہتا نہیں رہتا نا. یہ جو آج ہم توازن کائنات میں پا رہے ہیں، جو کائنات میں ہم نظم پا رہے ہیں، کائنات میں جو ہم وحدت پا رہے ہیں، ایک تنظیم ہم پا رہے ہیں نا، تو یہ اس وجہ سے کہ کائنات کا الہ ایک ملک میں اگر طاقت کے دو مراکز تو اس ملک میں پھر نظم باقی رہ سکتا ہے، انتظام. ایک طاقت ایک طرح اس ملک کو چلانا چاہے گا، جو دوسری طاقت ہے وہ اور طرح چلانا چاہتی، پھر وہ امہانگی، وہ نظم ٹوٹ جاتا. لیکن ہم پوری کائنات میں سمیت اپنے کے اس میں ایک نظم پاتے. 21ویں سورت کی آیات 22 میں اللہ تعالیٰ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر کائنات میں بہت سارے الہ ہوتے جس طرح لوگوں نے اپنے خیال سے بنایا تو پھر کائنات میں آپ کو فساد ملتی، خرابی ملتی، پھر آپ کو اصلاح نہیں ملتی. لیکن پوری کائنات میں آج ہم صلح پا رہے ہیں، ہم اچائی پا رہے ہیں، ہم فساد نہیں پا رہے. اور دوسری بات، ہم نے جو الہ بنائے لوگوں نے اپنے تخلا سے، مشرکوں نے، وہ جو دیوتا ہم لوگوں نے بنایا نا وہ سب جبر پر، خوف پر مبنی. اگر ہم نے ان الہوں کو، ان معبودوں کو نہیں مانا تو یہ ہم کو فنا کر دیں گے، یہ ہم کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، یہ ہم کو بھوکا بنائیں گے، یہ ہمیں بیمار بنائیں گے، ہے نا. اللہ پاک نے اپنا تعارف ایسا نہیں کیا، اپنی الہیت کو اللہ تعالیٰ نے رحمانیت میں ظاہر کی. جو تم لوگوں نے الہ کا تصور ذہن میں بنایا وہ تو ایک خوف والا تصور ہے. وہ جیوپیٹر کے حوالے سے آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا، جیوپیٹر کے حوالے سے ایک خوف کا دیوتا. لیکن اللہ نے اپنے آپ کو اپنی رحمانیت میں ظاہر کی. پوری کائنات میں دیکھو آپ کو خوف نظر آتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو خوف زدہ کیا ہے، ہم خود خوف کے شکار. ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کو باقی آلہہ پر قیاس کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو الرحمن ظاہر کیا. یعنی رحمان وہ ذات جو بلا معاوضہ پر رحم کرے، بلا معاوضہ. اس کی رحمانیت بہت ہی وسیع ہو، بہت ہی زیادہ. اور الرحیم جس میں دوام بھی ہو. دیکھیں اس زمین میں کتنے لوگ اللہ کو نہیں مانتے. کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی شفقت کا ہاتھ، اپنی رحمت کا ہاتھ ان سے اٹھایا؟ نہیں اٹھایا نا. لیکن لوگوں کا تصور، اگر ہم نے اپنے معبودوں کو ناراض کیا تو وہ قہر زدہ ہو جائیں گے، وہ ہم کو بد دعا دیں گے.
اپنا قہر ہم پر مسلط کرے گا، ایسے ہی نا؟ تو اس تصور نے انسانوں کو ماضی میں بڑا نقصان دیا، اور اسی تصور کی وجہ سے جو مشرک ماحول میں جو پیشوا ہوتے تھے، جو انہوں نے خوب انسانوں کو ان سے فائدہ اٹھایا، خوب ان کی استحصال کیا. جب بھی ان کے پاس لوگ آتے تھے وہ کہتے تھے دیوتا ناراض، دیوتا ناراض. اچھا دیوتا کیسا خوش ہوتا ہے؟ کس سے خوش ہوتا ہے؟ کالی بکری سے، سفید بکری سے. جی بکری نہیں ہے، کالی بکری نہیں، سفید، تو کم سے کم مرغی تو ہے نا، کالی مرغی تو ہے. اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ دو، دیوتا کو خوش کرو، کیونکہ دیوتا ناراض ہو جائے گا تو بچوں کو مار دے گا. وہ بچے تو پہلے سے مرے تھے، بیماری کی شکل میں اور چیزوں میں آفتیں آتے تھے، کبھی طوفان ہے، کبھی زلزلے، تو یہ پھر کیا کرتے تھے؟ دیوتاؤں سے لوگوں کو ڈراتے تھے. یہ جو زلزلہ آیا ہے نا، یہ دیوتا ناراض. جب تک دیوتا کو تم نے راضی نہیں کیا تو طوفان نہیں ٹلے گا، سیلابیں نہیں ٹلیں گی، بیماریاں نہیں ٹلیں گی. تو ان کا رد اس آیات میں کیا گیا کہ اللہ رحمان ہے، اس کو بکریوں کی ضرورت نہیں ہے، کالی کالی بکریوں کی، اس کو نذرانوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنی کائنات کو خوف سے جو ہے نا قائم نہیں رکھا ہے. ماں باپ سے ہزاروں گنا مہربان ہے. لیکن کیا ہوا کہ ہمارے ہاں بھی ہم نے بھی اللہ کو خوف کی ایک علامت کے طور پر لوگوں کو پیش کیا. اور آج جو ہم مسلمان بھی ہے نا، ہم اللہ سے ڈر کر جو ہے نا نمازیں پڑھتے ہے نا، ایسے ہی نا. ہم جو عبادت کرتے ڈر کی وجہ سے کرتے، ڈر کی وجہ سے کرتے، حالانکہ اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہم کو مل جائے اس عمل سے. اب آگے جائیں گے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو لوگوں سے جو ظاہر کرواتے، سمجھانا چاہتا ہے نا اپنی ذات کو، اپنے وجود کو، اپنی رحمانیت کو، اپنی وحدانیت کو، دعووں پر نہیں، تخیلات پر نہیں، تصورات پر نہیں. باقی آپ مشرکانہ مذاہب میں جائیں نا تو ان سے آپ دیوتا کے بارے میں پوچھیں تو وہ قصے کہانیاں شروع کرے گا، ہے نا. وہ قصے کہانیوں سے دیوتا کو ثابت کرے گا. وہ کچھ مجرد افکار آپ کے سامنے رکھے گا، مجرد خیالات آپ کے سامنے رکھے گا، مجرد دعوے رکھے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اپنی خلق میں ظاہر کیا، اپنے آپ کو، یعنی اپنی ذات کو اپنی خلق میں، کہ مجھ تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو، مجھے تو تم نہیں جان سکتے ہو، لیکن میری مخلوق سے تم کچھ نہ کچھ مجھے جان سکتے. اس کو کہتے ہیں نا استقرائی طریقہ. وہ سائنسی میتھڈ میں کیا ہوتا ہے، چیزوں کو آپ کس طرح سمجھتے؟ مشاہدات سے نا. سب سے پہلے ان چیزوں کو آبزرو کرتے آپ خوب، پھر اس کے بعد آپ تجربے کرتے، پھر آپ جو ہے نا مفروضات قائم کرتے، پھر ان مفروضات کو پھر تجربے میں لاتے، پھر اس کو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، پھر بار بار تجربے کرتے، پھر ایک نتیجے پر آپ پہنچتے کہ یار یہ چیز صحیح ہے یا غلط. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اس کو استقرائی طریقہ کہتے ہیں. لیکن مشرکانہ مذاہب میں، ابھی تو خیر ہر مذہب میں جو استقرائی طریقہ ہے، جو قرآن نے بتایا، جو ہمارے تجربات نے ہم کو سکھائے، اس طرح سے کوئی ہمیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات نہیں کرتا. لیکن ان آیاتوں میں ابھی ہم پڑھیں گے نا، اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور جو زمین ہے اس کی تخلیق میں آپ کو جو ہے نا اللہ کی وحدانیت ملے گی. آپ پوری کائنات کو دیکھ، اس میں 2 خدا آپ کو نظر نہیں آئیں گے، 3 نظر نہیں آئیں گے، 4 نظر نہیں آئیں گے. ایک جو ہے نا خالق آپ کو نظر آئے گا، معبود نہیں. کیا نظر آئے گا آپ کو؟ خالق. اور الہ کا تصور مشرکانہ ماحول میں صرف معبود کیا واسطے والے سے. اگر اس کو بکری دو گے تو سورج طلوع ہوئے گا، اگر بکری نہیں دو گے پھر طلوع نہیں ہوئے گا. اگر دریائے نیل میں خون بہاؤ گے تو دریائے نیل بہے گی، خون نہیں بہاؤ گے پھر نہیں بہے گی. آپ کی بیماری اس وقت ٹھیک ہو جائے گی جب اپنے بچے کا جو ہے نا بیمار بچہ ہے اس کے منہ کے نوالے کو جو ہے نا پنڈت کے پیٹ میں نہیں ڈالو گے. ایسا ہی نا.
لیکن اللہ تعالیٰ جو اپنے آپ کو ظاہر کرتے معبود کے روپ میں نہیں، یاد رکھنا مذہب میں ہمیشہ جو ہے نا معبود کے روپ میں اللہ کو ظاہر کیا جاتا، صرف اللہ کو نہیں، سارے آلیہ کو. اور اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو خالق کے روپ میں ظاہر کرتے اور دلیل کے طور پر مخلوق کو پیش کرتے، مخلوق کو پیش کرتا ہے. دیکھو آسمانوں میں دیکھ کے، زمین میں دیکھ، کتنا جو ہے نا یہ کائنات کتنا منظم ہے. اس کی تنظیم کو دیکھو، اس میں وحدت کو دیکھو، اور اس کائنات میں اس مقصدیت کو دیکھو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اور مذہب میں ہمیشہ بے وقوف آدمیوں کو جو ہے نا بہت قربت ملتی، اس لیے کہ بے وقوف آدمی اندادند عقیدہ کرتے اور اندادند جو ہے نا نذرانے پیش کرتے، ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اہل علم کے سامنے، اول الالباب جو عقل والے، اپنی خدائی کو ان پر ظاہر کرتا ہے کہ میری خدائی کو کون اچھی طرح جانتا ہے؟ ایک عقل والا انسان، ایک فکر والا انسان. اور مذہب میں کون اس کو جانتا ہے؟ دیوتا کو، جو بالکل جو ہے نا عقل سے پیدل ہو، عقل سے پیدل. اور آگے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اور وہ ہمیشہ آسمانوں میں فکر کرتے. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ان لوگوں پر ظاہر کرتے جو کائنات میں فکر کرتے. کس طرح فکر کرتے؟ ایک بڑا چادر لیتے، اپنے سر پر ڈالتے، پھر ایک غار میں گھس جاتے، پھر ایک موم بتی جلاتے، پھر آنکھوں کو بند کرتے، پھر جو اللہ نے اس کو حواس دی ان سے کام نہیں لیتے، پھر عقل سے کام نہیں لیتے، پھر صرف اللہ اللہ کرتے. اور 40 دن کے بعد نکلتے، بولتے پوری کائنات مجھ پر جلوہ گر ہوا. ایسے ہی کہتے ہیں نا؟ نہیں، کائنات میں در کرنا، کائنات میں دیکھنا کہ یہ سورج کیوں کر طلوع ہوتا اور یہ کیوں کر غروب ہوتا، یہ بارشیں کیوں کر برستی ہے، کائنات میں نظم کیا ہے، یہ کائنات کا حسن کیا ہے. لیکن مذہب میں آپ کو ایسا درس نہیں دیا جاتا کہ تم کائنات میں فکر کو، بولتے کائنات میں فکر نہیں کرنا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، ہے نا، اس چیزوں میں فکر نہیں کرنا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں، جو مجھے سمجھتے ہیں نا، وہ کائنات میں فکر کرنے سے، کائنات میں فکر کرنے سے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جب وہ کائنات میں بہت زیادہ فکر کرتے تو اب اللہ کی خالقیت ان پر ظاہر ہو جاتی، اللہ کی توحید وحدانیت ان پر ظاہر ہو جاتی، اللہ کی عظمت ان پر ظاہر ہو جاتی، اللہ کی بڑائی ان پر ظاہر ہو جاتی. یہ سورہ آل عمران کی آیت 190 میں نے پڑھا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا. ایک بڑا عالم دین ہندوستان، وہ اس زمانے میں انگلینڈ چلا گیا، وہاں سر جیمز کا وہ شاگرد بنا. سر جیمز ہے نا، وہ جو 11ویں جماعت کی جو انگریزی کتاب میں جو پہلا چیپٹر ہوتا تھا، ابھی مجھے یاد نہیں کیسا ہے، اس نے اس کو لکھا تھا یا وہاں سے اس کو اخذ کیا گیا تھا. تو سر جیمز بہت بڑا عالم تھا، وہ اس کا شاگرد. کہتے ہیں سر جیمز جو ہے نا ہمیں دہریت کا سبق دیتا تھا تو عیسائی، لیکن وہ ہمیں دہریت کا بھی سبق پڑھاتا تھا، اور فلکیات میں وہ اللہ کا تصور ہمیں نہیں بتاتا تھا. وہ کہتا ہے کہ ایک دن لندن میں زور کی بارش، بہت زور کی بارش اور سخت بارش، تو ہم سب گھبرائے ہوئے، سب گھبرائے ہوئے. کہتے ہیں میں ایک جگہ روان تھا تو میں نے دیکھا سر جیمز کے ہاتھ میں چھتری ہے اور چھتری بند ہے اور وہ چرچ کی طرف جا رہا ہے، چرچ کی طرف جا رہا ہے. میں نے اس کو کہا سر آپ تو چرچ کے خلاف تھے، آپ تو گاڈ کے خلاف ہمیں بتاتے تھے، ابھی تم خود چرچ میں جا رہے ہو. تو اس نے کہا کہ اس عالم کا نام بھی نہیں لیتا ہوں نا، پھر بڑا اختلاف ہو جاتا ہے نا، ایسے عالموں سے لوگ اختلاف کرتے. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، پھر آپ ایسا کریں، کل جو ہے نا، جو عصر کا وقت ہے، اس وقت آپ میرے گھر میں آ جائیں، میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں گا. تو ادھر جب میں گیا مختصراً، کہتے اس نے جب اللہ کی عظمت پر بات کی، چونکہ وہ فلکیات کا بڑا عالم تھا،
تو اس نے جو اللہ کی فلکیات پر یعنی کائنات پر اس نے جو باتیں کی، اس نے بولا ایسے خدا سے کون انکار کر سکتا؟ میں تو انکار اس خدا کا کرتا ہوں جو مذہبی لوگوں نے بنایا ہوا ہے، میں خالق کائنات کا انکار نہیں کرتا ہوں۔ وہ بڑا عظیم ہے، وہ بہت بڑا ہے، وہ عظیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ بصیر و علیم۔ کہتے ہیں میں نے جو ہے نا پھر قرآن کی ایک آیات اس کے سامنے رکھ، سورہ فاتر کی آیت، یا الف لام میم سجدہ، مجھے ابھی یاد نہیں ہے نا، وہ آیت جب میں نے اس کے سامنے، اس نے کہا کیا یہ قرآن بھی ایسے ہی کہتا ہے؟ میں نے کہا ہاں قرآن بھی ایسا ہی کہتا ہے۔ تو اس نے بولا پھر کہو، پھر لکھ دو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام، کہ واقعی جو ہے نا جو فکرمند لوگ ہیں، جو اہل علم ہے، وہ اللہ کو صحیح جان سکتے ہیں۔ اللہ سے کون زیادہ ڈرتے ہیں؟ انما یخشی اللہ، وہ نہیں وہ آیات جو ہے نا۔ تو اب ادھر بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو کس طرح ظاہر کر رہے ہیں؟ اپنے خلق سے۔ اور ہم لوگوں کو جب اللہ کی طرف دعوت دیتے قصے کہانیوں سے، ہے نا، قصے کہانیوں سے لوگوں پر ایک خوف طاری کرتے ہیں، لوگوں نوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ایک بت بنا کر پیش کرتے، لوگوں کو ہم جذباتی بناتے ہیں، لوگوں کو جذباتی بناتے، لوگوں کو کبھی کبھی خوفزدہ کرتے، پھر وہ مذہب کا گرویدہ بن جاتا مذہب کا۔ جب اس سے پھر ایک لاجک آپ لے لیں، ایک دلیل، اس کے پاس ایک دلیل نہیں ہوتی، ایک دلیل بھی نہیں ہوتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا نا، کاش کہ ہم بھی جو ہے نا اس طرح کر لیں، کیونکہ اب تو 21ویں صدی ہے، آگے تو علم کی صدی ہے، روز بروز جو ہے نا کائنات اپنے آپ کو آشکار کرے لوگوں پر، اور اہل علم دن بدن جو ہے نا کائنات کو جو ہے نا اینالائز کر رہے، ایسے ہی نا علم بہت زیادہ ہو رہا۔ اب اگر ہم لوگ جھوٹ سے اور جذباتی انداز میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ایک بت بنا کر ایک دیوتا کی طرح پیش کریں گے تو ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو تو آپ جذباتی بنا سکتے، ان کے عقیدوں کو تو کے ساتھ تو آپ کھیل سکتے، لیکن یہ قرآن کا طریقہ نہیں۔ قرآن کا طریقہ یاد رکھنا استقرائی ہے، استقرائی طریقہ، کہ آپ نے جو ہے نا مشاہدات سے دلیل لینا ہے، اور مشاہدات آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اور اس کے بعد اگر ایک چیز ہے تو وہ وہی ہے، وہی ہے، اور اس کے علاوہ اگر ایک چیز ہے وہ پیغمبروں کی سیرت۔ کاش کہ آج کا جو دائی ہے نا، آج کا دائی کائنات کو لوگوں کے سامنے، مدعو کے سامنے رکھے کہ یہ کائنات یہ اللہ کا مخلوق، اللہ اس کا خالق، اور اس کا کلام اس کے سامنے رکھنے، قرآن اس کا کلام ہے، اللہ کے کلام اور اس کے خلق میں کوئی تفاوت نہیں، کوئی تضاد نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے آیتیں، اور وہ کائنات اللہ تعالیٰ کا مخلوق ہے۔ ان سے تم اپنے رب کو جانو، اس کی ربوبیت کو سمجھو، اس کی رحمانیت کو سمجھو، تو لوگ پھر عالم بن جائے گے، اور جو چیز عالمانہ طریقے سے مانا جاتا وہ پھر آپ دیکھو، ہم لوگ جب سانپ کے قریب کیوں نہیں جاتے؟ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمیں ڈسے گا، اس کے زہر کو ہم جانتے، اس وجہ سے نہیں جاتے نا۔ ہم زہر کیوں نہیں پہنتے، کیوں نہیں پیتے ہم لوگ؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اگر اب زہر ہم نے پیا تو ہم مر جائیں گے۔ اور جب عالمانہ طریقے سے ہم اپنے رب کو، اپنے خالق کو، اس کی وحدانیت کو، اس کی عظمت کو جانیں گے، جس طرح انبیاء کرام تھے، تو پھر وہ چیز بڑا اچھا ہوتا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ اب ایک چیز دیکھیں، ہم لوگ بہت علم سے دور، بہت دور ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیات 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل سیروا فی الارض، اے رسول کہو ان لوگوں کو کہ زمین میں چلو پھرو، فانظروا، پھر اس میں غور کرو، کیف بدأ الخلق، کہ کائنات اس زمین میں زندگی کی ابتدا کس طرح ہوئی، زندگی کی ابتدا اس زمین میں کس طرح ہوئی۔ اب جب وہ زمین میں چلے گا پھرے گا اور زندگی کی ابتدا پر وہ غور کرے گا نا، تو یقین جانے پھر اللہ کی خالقیت اس کے سامنے آ جائے گا کہ بے جان سے ایک چیز کیسا پیدا ہوگی۔ پوری کائنات بے جان، زمین بے جان، بے جان سے جان پیدا ہوتی ہے، زندگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو سائنسی اصولوں کے خلاف، بیولوجی میں یہ آپ لوگوں نے پڑھا تھا نا۔
کہ بے جان سے جان پیدا نہیں ہوتا، لیکن آپ چلو پھرو آپ کو معلوم ہوگا کہ بے جان سے اللہ تعالیٰ نے جان کو کیسا پیدا کیا، آپ حیرت میں جائیں گے۔ لیکن کون غور کرے گا، کون زمین میں چلے گا، کون پھرے گا؟ جو بیچارے چلتے ہیں پھرتے ہیں ایک سوچ لاتے ہیں نا، تو ان کو ہم لوگ ملحد کہتے، ہم ان کو دہریہ بولتے، ان پر فتوے لگاتے اور خود گھروں میں بیٹھے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی خالقیت پر ہم بات کرتے۔ اللہ کی خالقیت اس کی خلق میں ہے یا آپ کے کمرے میں؟ ہم لوگ کتابوں میں جو ہے نا اس کی خالقیت کو بتاتے۔ زمین میں چلو پھرو، دیکھو کہ بے جان سے اللہ تعالیٰ نے جان کو کیسا پیدا کیا۔ واختلاف اللیل والنہار، اور یہ رات اور دن کے اختلاف میں جو ہے نا اپنے رب کی عظمت کو، خالقیت کو سمجھ۔ دن کیسا آتا ہے، رات کیسی آتی ہے، یہ زمین چکر کس طرح کاٹتی ہے، اور یکسوئی کے ساتھ یکساں طور پر۔ میں نے کہا نا یہ ہم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آج بھی کہ یہ تمام سیارے کیوں حرکت میں ہیں، ہماری زمین کیوں چکر کاٹتی، چاند کیوں اس کے ارد گرد چکر کاٹتی، پھر سورج جو ہے اپنے مرکز میں کس طرح چکر کاٹتا اپنے نظم کے ساتھ، اور اگر یہ چکر نہیں کاٹتی پھر یہ رات آ جاتی تھی، پھر یہ دن آ جاتا تھا، اور اگر اس کا جو چکر بیضوی نہیں ہوتا پھر کیا ہوتا، اور اگر زمین اپنے ایکسل پر معمولی جو ہے نا جھکاؤ نہیں رکھتا پھر کیا ہوتا تھا؟ کس نے اس پر غور کیا؟ ہم لوگوں نے کیا؟ ہم لوگوں نے تو نہیں کیا۔ ہم تو رات اور دن کے اختلاف کو جانتے بھی نہیں ہے، جانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے سامنے آ جائے گا، اس کی خالقیت ہمارے سامنے آ جائے گا۔ مثلا اگر وہ زمین کی جھکاؤ معمولی اپنے ایکسل سے کم یا زیادہ ہوتا پھر کیا ہوتا؟ اگر یہ زمین سے کچھ زیادہ دور ہوتی سورج سے یا کچھ زیادہ قریب پھر کیا ہوتا؟ اگر زمین کی یہ حیت نہیں ہوتی پھر کیا ہوتا؟ اس میں یہ تناسب، یہ توازن، یہ کس نے ڈالا؟ والفلک التی تجری فی البحر، پھر کشتیوں کو دیکھے، ایک کیل پانی میں ڈالو ڈوب جاتے، اور یہ کروڑوں ٹن والی، لاکھوں ٹن والا جو ہے نا والی کشتی، یہ کیوں زمین میں وہ پانی میں نہیں ڈوبتی؟ پانی میں دیکھیں، وہ ہم لوگ پڑھتے تھے نا، وہ ایک سائنسدان ترشمیدس اس کا نام تھا، اس کا قانون یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اب پانی میں قانون ہے، حالانکہ پانی سیال ہے، نرم ہے، نرم ہے، لیکن نرمی کے باوجود اتنی بڑی کشتی اس میں نہیں ڈوبتی، اس میں کون سا قانون ہے نا؟ اور اگر یہ قانون نہیں ہوتا پھر جو کشتیوں سے ہماری جو آمد و رفت ہے، تجارتیں ہیں، وہی تو یہ کچھ ہو جاتا تھا۔ پھر ایک ایک کشتی ہمارے لیے لاکھوں لاکھوں ٹن، کروڑوں کروڑ ٹن جو ہے نا وزن، وہاں سے یہاں تک لے جاتے، یہاں سے وہاں تک لے جاتے۔ اس میں خالق کو ڈھونڈ، اپنے خالق کو۔ مگر یہ جو قانون تھا پانی کا، یہ بھی ہم پر دوسروں نے آیا کیا، کیونکہ ہم تو چلے کاٹ رہے تھے، ہم چلوں میں اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈتے۔ ہمارا خیال ہم زیادہ اللہ پڑھیں گے نا 1,23,000 بار تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ وہ بھائی کہتے تھے نہیں 1,23,000 بار نہیں، 70 لاکھ بار۔ یہ بھائی کہتا تھا نہیں اتنا نہیں، اس کو کچھ کم کر لے، اس جنگل میں جاؤ، اس جنگل میں جاؤ، وہاں چلے کاٹو، وہاں چلے کاٹو، ایک تسبیح لے لو نا تو اللہ سے جو ہے نا آپ کو اللہ نظر آئے گا۔ نہیں، پہلے اس کی خالقیت کو سمجھو۔ بما ينفع الناس، جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور یہ بارشیں کس طرح برستی ہیں، اس میں غور کرو، اس نظم میں غور کرو کہ وہ سمندروں سے یہ پانی اتنا جو ہے نا کس طرح اٹھتا ہے، اور پانی میں وہ کشش کس طرح پیدا ہوتی ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پھر اس پانی سے جو مردہ زمین ہے
وہ کس طرح زندہ ہو جاتا ہے؟ پانی میں زندگی، مردہ زمین میں زندگی، بہت پیچھے آپ جائے، جب ایک بھی بیج نہیں تھی، پھر ایک سلسلہ چل پڑا، پانی اور زمین، ان میں تو کچھ عناصر ہے نا، پانی خود ایک دو عناصر کا مجموعہ ہے، مرکب ہے نا، دو عناصر کا مرکب ہے. اسی طرح زمین میں کچھ عناصر ہے، ان سب کی ملاپ سے اللہ تعالیٰ زندگی پیدا کرتا. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پھر جب زمین میں یہ سبزے پیدا ہو گئے، پھر اس سے آپ دیکھیں جانداروں کو دیکھ، انہی چیزوں کو جانداروں نے استعمال کی، اور پھر جانداروں میں تنوع کو دیکھ. اگر پانی نہ ہو اور غذائیت نہ ہو پھر جاندار زندہ رہ سکتے؟ کتنے جاندار ہیں، سب کی روزی اسی زمین میں، اسی پانی سے اور زمین سے اللہ اس کو روزی دیتا. اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں رنگ، یعنی کتنے جاندار اللہ تعالیٰ نے پھر پیدا کی. وتصریف الریاح، پھر بادلوں کا جو ہے نا چلنا، اس کا جو ہے نا ہواؤں کا بدلنا. ہواؤں پر کبھی ہم نے ریسرچ کیا؟ کبھی بھی نہیں کی. اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو لے گی. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ بادلیں جو آسمان اور زمین کے بیچ میں مسخر ہے، یعنی بلند اور نیچے، نیچے زمین ہے اوپر، اس کے بیچ میں جو بارشیں ہیں جس میں ٹھنو ٹھنو جو ہے نا پانی ہے. اس پر کبھی ہم نے کیا ریسرچ؟ اس کو آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت آپ پر کھولے گی. آپ دیکھیں پانی تو وزنی چیز ہے نا، وزنی چیز نیچے گر جاتی لیکن نہیں گرتا ہے، وہ ایک قانون ہے اس کا. ہواؤں نے اپنے دوش پر اس کو لیا ہوا، وہاں کچھ اللہ تعالیٰ کے قوانین کار فرما ہے. آپ کچھ اوپر پانی ڈال دیں، وہ کس طرف آئے گا؟ پھر نیچے آئے گا. لیکن یہی پانی پھر آہستہ سے اوپر بھی اٹھتی ہے نا، باپ کی شکل میں اوپر بھی تو اٹھتی ہے. وزنی چیز اوپر اٹھتی ہے، نیچے آتی ہے. لیکن یہاں سے دیکھیں یہی چیزیں اٹھ رہی ہے اور یہی چیزیں پھر آ رہی ہیں. لآیات لقوم یعقلون، یہ سب نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. حاجی صاحب عقل استعمال نہیں کرنا، گمراہ ہو جاؤ گے. عقل استعمال نہیں کرنا، اسی عقل نے تو شیطان کا منہ کالا کیا. یہی بولتے ہم لوگ نا. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو عقل والوں پر ظاہر کرتے، بے وقوفوں پر نہیں. بے وقوف کیا اللہ کو جانے گا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کو ایک بت بنائے گا، بطور ایک بت اس کو پیش کرے گا. جو لوگ عقل مند نہیں ہے، جو لوگ صاحب علم نہیں ہے، جو لوگ وہ اللہ تعالیٰ کا کس طرح قصے کرتے؟ کوئی اس کو خواب میں دیکھ رہا ہے، نوذ باللہ، کوئی جو ہے نا کیا اس کو کسی نے اس کو کیا سمجھا، کسی نے اس کو کیا سمجھا. بس اپنے وہ ایک جاہلانہ سوچ ہے، اس کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کو ڈیفائن کرتے. آپ تمام مذاہب میں جائیں، انہوں نے جو اپنے معبودوں کے حوالے سے جو خیال اس نے بنایا، آپ اس کو ذرا دیکھ لیں کیا ہے. وہ دیوتاؤں کا کیا سوچ انہوں نے ہمیں دی. آپ ایسا آدمی جو عقل والا نہیں ہے، جو مفکر نہیں ہے، جس نے کائنات میں غور نہیں کیا ہے، جو تخلیق کائنات کو نہیں جانتا، آپ اس اللہ کے بارے میں پوچھیں، آپ کو کیا بتائے گا؟ آج اللہ ناراض ہے، آج اللہ خوش. ایک بکری اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کرو، وہ خوش ہو جاتا. اگر آپ نے بکری ذبح نہیں کیا تو وہ خوش نہیں ہوئے گا. اگر تم نے سفید ٹوپی پہنا، اللہ خوش ہو جائے گا، اور اگر سفید ٹوپی نہیں پہنا پھر وہ ناراض ہو جائے گا. اور مگر ادھر جو ہے نا عقل والے نہیں، عقل والے تو اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا مانتے، بہت ہی بڑا، تمام کائنات سے عظیم، تمام کائنات سے بالا تر، تمام کائنات پر اس کا جو ہے نا قدرت ہے، پوری کائنات اس کے قابو میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، یہ ہے اللہ جو خالق کائنات، رحمان اور رحیم. لیکن یہ مذہب پرستوں نے کیا کیا؟ مشرکوں نے
मुशरिकों ने इस अल्लाह के मुकाबिल में, है ना, दूसरों को जो है ना मद्दे मुकाबिल ठहराया। अल्लाह के मुकाबिल में यानी वो मिनन्नास मन यत्तखिज़ु, और बाज लोग वो है जो बनाते हैं, जिन्होंने बना रखा है, पकड़ रखा है, मिन दूनिल्लाहि अंदादन, अल्लाह के सिवा दूसरों को निद। निद का मतलब है मध्य मुकाबिल, हमसर। इस पूरी कायनात में अल्लाह का कोई हमसर है? अल्लाह का कोई मध्य मुकाबिल है? नहीं है ना। अभी आप मजहब की दुनिया में आज इन्होंने अपने माबूदों को अल्लाह का मध्य मुकाबिल, अल्लाह की सिफात में उन्होंने उसको शरीक किया, अल्लाह की जात में इन्होंने उसको शरीक किया, अल्लाह के इख्तियारात में उन्होंने उसको शरीक किया। हम सब मखलूक है, नहीं है? सूरज मखलूक है, खालिक मखलूक, वो खालिक का कैसा मध्य मुकाबिल बन सकता? चांद, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मखलूक है, खालिक है? अगर वो मखलूक तो वो खालिक का कैसा मध्य मुकाबिल बन सकता है? उसका अमसर बन सकता, उसका शरीक बन सकता? हाँ, एक इंसान मखलूक है, खालिक, तो मखलूक जैसा भी है बहुत ही अजीम है, तो क्या वो खालिक अमसर बन सकता? वो बारिशें बना सकता, वो बारिशें बरसा सकता, वो मुर्दों को जिंदा कर सकता, वो बगैर सबब के आपके मुश्किल को दूर कर सकता, बगैर सबब का आपकी दस्तगीरी कर सकता? नहीं कर सकता है ना। लेकिन हम कहते हैं कर सकता। कोई सूरज को नीचे कर रहा है, गोश्त को वो कर, कोई पूरे तमाम समंदर को अपने उसमें कचकोल में बंद कर रहा है, कोई मुर्दों को जिंदा कर रहा है, कोई जो है ना वो टाइटैनिक को निकाल रहा है समंदरों से, उसकी तह से, और लोगों को जिंदा कर रहा है, कोई हवा में उड़ रहा है बगैर सबब का, कोई बगैर सबब का लोगों को मार रहा है, कोई जिंदा कर रहा है, कोई इलाज कर रहा है, कोई क्या, ऐसा ही ना मजहब की दुनिया में। ये आप लोगों ने सुना है ना। और इसी हवाले से फिर काली काली बकरियां भी खाते, वो काली बकरी से उसको मार रहा है, उसको वो कर रहा है, किसी को फना कर रहा है, किसी को कोई कानून नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया मेरा कोई अवसर नहीं है, ये सब झूठ, मेरा जैसा कोई भी नहीं है, मेरा जैसा कोई भी नहीं है, मेरे मानंद कोई भी नहीं है, मेरा हमसर कोई नहीं है, मेरा मध्य मुकाबिल कोई नहीं है। अच्छा, युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, फिर उनसे इस कदर ज्यादा मोहब्बत करते, मोहब्बत इश्क, इश्क मजाजी, जिस तरह अल्लाह से। और वाकई में ऐसा ही है। इन मुशरिकों के तरफ आप जाए ना तो इन्होंने जो माबूद बनाए अपने ज़हनों में, उसके लिए जान भी देते, जान भी देते, औलाद भी देते, उनके लिए जंगें भी लड़ते, जंगें भी लड़ते, उनके लिए झूठ भी बोलते, और उनके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार होते। इस कदर मोहब्बत, अपने बच्चों के पेट को काट कर ये उधर जाते, अपनी चीजों को ले जाते। घर में बच्चे बीमार, घर में बच्चे भूखे, तालीम से दूर, लेकिन ये लोग अपने माबूदों की मोहब्बत में हर चीज को भूल जाते, इस कदर मोहब्बत करते। हालांकि ये मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, लेकिन जिन्होंने अल्लाह की अजमत को जाना है, उसकी खालिकियत को जाना है, उसकी बड़ाई को जाना, उसकी रहमानियत और रहमानियत को जाना, रहीमियत को जाना, वो फिर अल्लाह से मोहब्बत करते। अल्लाह से मोहब्बत कैसा होता? अल्लाह को तुमने देखा नहीं है, ये मोहब्बत क्या है? वो कहते हैं ना इश्क मजाजी, इश्क मजाजी। ये मोहब्बत क्या होता? मोहब्बत के बारे में ना, मोहब्बत असल में हुब से निकला है। किसी चीज को लाजिम पकड़ना, किसी चीज को लाजिम पकड़ना, इसका बुनियादी मानी है। अब अल्लाह को आप किस तरह लाजिम पकड़ते? आपने अल्लाह को देखा है? नहीं, तो आप अल्लाह के साथ किस तरह वाबिस्ता होते? उसके मखलूक के जरिए, या उसके कलाम के जरिए, या उसके रसूलों के जरिए। अगर आप वाकई अल्लाह की मशीयत के साथ जुड़े हैं, अल्लाह की मशीयत के साथ, फितरत के साथ आप जुड़े, तो वाकई फिर आप अल्लाह से मोहब्बत करते। अगर आप अल्लाह ताला की मशीयत से जुड़े नहीं है तो आप अल्लाह से मोहब्बत नहीं कर रहे। अल्लाह ने अपना कलाम आप पर जाहिर किया किताबों की शक्ल में, कुरान की शक्ल में। अगर आप कुरान से जुड़े नहीं है
تو آپ تو اللہ سے محبت نہیں کر رہے. اللہ نے اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا اور آخری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر اس کے ساتھ آپ جڑے نہیں ہیں، یہ ہے محبت. جس طرح ایک دوست دوسرے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے نا تو کہتا ہے یار یہ اس کے ساتھ محبت کر رہا ہے. محبت یہ کہ آپ اس کے ساتھ جڑے رہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہم جسمانی والے سے جڑ نہیں سکتے، معنوی والے سے، یعنی اس کے ساتھ اس کے دین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو، اس کی اتباع کرو، اس کی مشیت کے ساتھ آپ کرو تو پھر ٹھیک. آج تو اتنا ہی ہم پڑھ سکے، کل انشاءاللہ ادھر ہی سے مزید کچھ پڑھ لیں گے. وما علینا الا البلاغ.